قتل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے. پھر ذریعے کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں, ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فعل فاعل مختار. فعل فاعل مختار کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے, آپ نے اس کی کنپٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا, وہ مر گیا. اس قتل پہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا, کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے, جا کے بہت ثواب ملے گا تجھے. ترغیب دی, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. وہ گیا, اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا, تو وہ لٹکے گا, آپ قصاصاً قتل نہیں کیے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا, آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے. قاتل کو, قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے, اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں, صرف موٹیویشن تھی آپ کی. تو موٹیویشن بھی جرم ہے. قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا, لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب. تو دنیاوی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے. پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی. ہاں, قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا. قیامت کے جو اصول ہیں وہ تو کچھ اور ہے نا, لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں؟ بولو, کچھ اور ہے. تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا, اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے, قید بھی کر سکتی ہے, سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی, کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا. کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تیسری صورت کیا بنتی ہے؟ ایک بندہ تھا, آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے, آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے, اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا, باندھ کے رکھوں گا, تو اس کے سر پہ گولی مار دینا. مارنے والا کون ہے؟ قاتل. آپ کون ہو؟ پکڑنے والے. اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے. اب دونوں کو لٹکایا جائے گا, اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صورت کیا ہے, آپ نے کسی کو جا کے کہا, آپ نے کسی کو جا کے کہا تو مر جا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے بندوق اٹھائی, ٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو, بس گناہ ہوگا. کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار, تو کس قسم کے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا؟ اس لیے کہ بھائی وہ فعل فاعل مختار, وہ آدمی خود مختار تھا, وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر. گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دیا, بہت بڑا گناہ ملے گا, چھوٹا گناہ نہیں ملے گا. لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا, نہ آخرت میں سزا ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا, بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا, میں نے بندوق پکڑائی اس کو, نہ میں تو پھر بھی یہ جرم ہے. ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ, لیکن لٹکایا نہیں جائے گا. اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو, اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے, اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے, اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا. آپ گلی میں گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, ابے تو میرے پیسے کب دے گا. اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ, اور آسان مثال کر دیتا ہوں, زید نے بکر سے 1 کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا. زید نے بکر سے قرضہ لیا 1 کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا, بھاگ گیا. اب بکر اس کے پیچھے, جہاں زید ملتا ہے, میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید کہہ رہے میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. ابے ہے نہیں ہے بھائی, یہ تیرا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک کیا ہے, مجھے میرا پیسہ چاہیے. پھر ادھر سے آیا زید, بکر نے ادھر سے پکڑا, ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے. ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا, تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی. امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. عدالت کیا کرے گی, بکر کو کہے گی تو جان اور زید جان, کیونکہ ہم اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے. اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کے نکال لے. عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے. اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے, جہاں ملے نا اس کو بولتا رہے میرا پیسہ, یہ تیرا حق ہے. اب کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے, ہے نہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا. تو یہی قانون ہے. اب مجھے بتاؤ, بکر جہاں بھی زید ملتا ہے, بکر زید کو کہتے ہیں میرا پیسہ. ایک دن زید آیا, ٹھا کر کے کیا کر دی, اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دی.
کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے اس وجہ سے بکر کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے؟ تیری ٹینشن دینے تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بیچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا. کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ بکر کیا کہے گا؟ وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا ہوا تھا, میں ٹینشن بھی نہ, وہ میرا 1 کروڑ لے لیا, میں اس کو ٹینشن بھی نہ دوں. یہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے, اس لیے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے, گولی نہیں ماریں گے تو کم از کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے. تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یا پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں گا. تو اب اس نے اگر اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, لہذا یہ گنہگار نہیں. قتل کب حلال ہے کب حرام ہے اس میں اسلام نے خود احکام دیے ہیں, ہمیں اپنے کلچر کو فالو کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. انسانی جان کا قتل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف کام ہوا ہے لہذا ہم کیا کر دیں گے, جان سے مار دیں گے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی. یہ خون اللہ نے ہماری رگوں میں پیدا کیا ہے, اس خون کو بہانے کی نہ باپ کو اجازت نہ بھائی کو اجازت, کیونکہ سوشل میڈیا بہت کامن ہو گیا ہے. گاؤں گاؤں میں, گھروں گھروں میں فیس بک, یوٹیوب, موبائل فون, اینڈرائڈ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, مرد اور عورت کے رابطے اب وہ نہیں رہے کہ کسی گاؤں میں کوئی لڑکی تھی تو وہ گاؤں کی 4 دیواری کے اندر ہی ہے, وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے موبائل پہ. گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات بھی آ رہے ہیں, کورٹ میرج کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کی اور باپ اور بھائیوں نے لڑکی کو بھی مار دیا اور اس بندے کو بھی مار دیا. میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا کوئی اچھا کام ہے, لیکن خوب سمجھ لو کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اگر برا کام ہے تو اس بیس پہ دونوں یا کسی ایک کو قتل کر دینا اس سے 1000 زیادہ برا کام ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ کسی فقہ میں, کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں. کہیں بھی نہیں ہے یہ. غیرت کے بھی کچھ اصول ہیں اسلام میں, ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے بعض یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں, وہاں غیرت نہیں آئی ہے بھائی. وہ 10 لڑکوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے, وہاں غیرت نہیں آئی. اس کے پاس فیس بک ہے, سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے, 20 لڑکوں کو صبح شام دیکھ رہی ہے, وہاں غیرت بولو نہیں آئی. وہ جب نکاح کر رہی ہے تو کیا آ رہی ہے, غیرت. دوسری بات, جب وہ بالغ ہوئی تھی تو وہاں غیرت نہیں آئی کہ لڑکی بالغ ہو گئی اس کی شادی کر دو ٹائم پہ. پھر جب اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے. بتاؤ یہ غیرت ہے کہ شادی اس کی جہاں وہ چاہتی ہے وہاں کرنا غیرت ہے؟ یعنی یہ بے غیرتی ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے شادی کریں, یا اپنی مرضی سے اس کے متھے کوئی مرد لگا دینا, یہ بے غیرتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی. ایک بچی چاہتی ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کی جائے, اس کو پتا ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات ذکر نہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہوں, جان سے مار دیں گے مجھے. تو کیا یہ اسلام ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن کو فالو کرو, تم رسول کی تعلیمات کو فالو کرو, لیکن جب قرآن آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کلچر, اس کا مطلب اسلام کو اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا آپ کا کلچر اجازت دیتا ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے. لڑکی کا ولی چاہتا تھا کہ اس کا نکاح کہیں اور ہو, اور لڑکی چاہتی ہے اس کا نکاح بولیں کہیں اور. ایسے کیس ہمارے نبی کی مجلس میں آئے ہیں, صحیح حدیث ہیں. ہمارے نبی نے تو لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو غیرت کے خلاف کام کر رہی ہے, یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو غضبناک معاذ اللہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک لڑکی, ایک نو عمر بچی تھی, اس نے یہ بولا کیوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ یہ بولا کیوں اس نے؟ یہ اپنی ماں سے یہ کیوں ذکر کیا اس نے؟ نہ تو نبی نے اس کو غیرت کے تانے دیے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ولی کو یہ کہا کہ تم گن پوائنٹ پہ اس کی وہاں شادی کراؤ جہاں تم چاہتے ہو, اس کی مرضی کی پرواہ نہ کرو. بلکہ بالکل ہمارے معاشرے کے الٹ کام ہوا ہے کہ بچی چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے نکاح کروں میں, اس کے ولی چاہتے تھے مالدار صحابی سے, اور مالدار صحابی مغیرہ ابن شعبہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لڑکی, وہ بچی تو نہیں یعنی ان کی بیوی تھی نا, 9 عمر تھی, مجھے وہ مل چکی تھی, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے, مجھ سے چھین کے اس کے حوالے کی گئی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی. تو ایک یہ والی غیرت ہے, ایک ہماری اپنی غیرت ہے. تو آپ بتاؤ کون سی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو یہاں پسٹل رکھ دیں اس کے. غیرت یہ کہ جہاں وہ چاہتی ہے آپ وہاں اس کا نکاح کر دیں. ہاں اگر غیر کفو ہے, اس کے لحاظ سے بہت کمتر ہے, کوئی چرسی ہے, کوئی ہیروئنچی ہے, پھر شریعت نے باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہاں اس کو نکاح نہ کرنے دے, کیونکہ اس میں خاندان کی عزت داؤ پہ لگے گی. ہمارے ہاں کفو اور غیر کفو کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا جو اسلام نے بتایا ہے. دیکھو اسلام کہتا ہے لڑکی غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. غیر کفو کا مطلب وہ جو اس کا ہم پلہ نہ ہو, اس سے کمتر میں نہیں کر سکتی. لیکن کمتر کی ڈیفینیشن غیر قوم نہیں ہے. کمتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا اور لڑکا چرسی ہیروئنچیوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہے. یہاں اگر آپ کی بیٹی نکاح کرتی ہے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا, یہاں آپ روک سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ میں کر رہی ہے, چاہے وہ غیر خاندان ہو, وہاں آپ کو اس سے روکنے کی اجازت بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے.